نورآباد نامی ایک پرسکون گاؤں میں بچے محبت، خیر خواہی اور ایمان کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ انہی بچوں میں ایان، ہدا، حمزہ اور مشال تھے، چار دوست جو ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرتے، مسجد میں اکٹھے نماز پڑھتے اور انبیاء علیہم السلام کی کہانیاں سنتے۔ ان کے دل پاک تھے اور وہ ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ لیکن دور پہاڑوں کے پیچھے اندھیروں میں چھپا شیطان ان بچوں کی نیکی سے سخت ناراض تھا۔ یہ بچے تو ہر طرف بھلائی پھیلا رہے ہیں، اگر ان کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا تو میرے وسوسے بے اثر ہو جائیں گے، وہ غصے سے غرایا۔ اس نے اپنے بدکار ساتھی جمع کیے اور انسانوں کے خلاف ایک نیا وار تیار کیا، نہ تلواروں سے، نہ حملوں سے، بلکہ حسد، غصہ اور دلوں میں دڑاڑ ڈالنے والے وسوسوں سے۔ اگلی صبح شیطان نے پہلا وار ایان پر کیا۔ حمزہ کے پاس تم سے اچھی کھلونا گاڑی ہے، آخر کیوں؟ تمہیں بھی تو چاہیے۔ ایان کے دل میں اچانک کانٹے سے چبھنے لگے، اس کی مسکراہٹ گم ہو گئی اور اس نے حمزہ کی نئی کھلونا گاڑی کو حسرت اور حسد سے دیکھا۔ اسی وقت ہدا کے دل میں ایک سرگوشی نے جگہ بنائی۔ مشال نے تم سے زیادہ نمبر لیے ہیں، اب اس سے بات کیوں کرتی ہو؟ ہدا نے دل میں عجیب سا بوجھ محسوس کیا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ گاؤں جو بچوں کی ہنسی سے گونجتا تھا خاموش ہونے لگا۔ چاروں دوست ایک دوسرے سے دور ہونے لگے، نہ اکٹھے پڑھائی، نہ کھیل، نہ بات چیت، بالکل ویسا ہی جیسا شیطان چاہتا تھا۔ ایک رات حمزہ کی دادی نے اسے اداس بیٹھے دیکھا۔ بیٹا، یہ چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ حمزہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، دادی مجھے سمجھ نہیں آ رہا، مجھے غصہ بھی آتا ہے اور حسد بھی، مگر میں ایسا نہیں بننا چاہتا۔ دادی نے پیار سے اس کا سر تھپ تھپایا۔ میرے بچے، یہ جذبات تمہارے اپنے نہیں، یہ شیطان کے وسوسے ہیں۔ وہ جب کسی کو توڑنا چاہتا ہے تو پہلے دل توڑتا ہے، مگر اس کا علاج بھی ہے۔ حمزہ نے بے قراری سے پوچھا، کیا؟ ایمان، دادی مسکرائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، نماز پڑھو، دعا کرو اور اپنے دوستوں سے بات کرو، دل صاف کرو، شیطان خود بھاگ جائے گا۔ اگلی صبح حمزہ بھاگتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس پہنچا۔ ایان، ہدا، مشال، ہمیں بات کرنی ہے۔ چاروں درخت کے نیچے جمع ہوئے، حمزہ نے انہیں سب کچھ بتایا۔ ایان چونک گیا، مجھے بھی ایسے ہی وسوسے آئے تھے۔ ہدا نے سر جھکا لیا، میں بھی عجیب سی باتیں سوچ رہی تھی۔ مشال نے سکون کا سانس لیا، مجھے لگا شاید یہ صرف میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ اسی لمحے ایک ٹھنڈی خوفناک ہوا چلی، شیطان سامنے آ کھڑا ہوا، غصے سے لرزتا ہوا۔ نکل گئے راز تک، احمق بچوں، تم سمجھتے ہو کہ تم مجھے ہرا دو گے؟ میں پھر تمہارے دلوں میں حسد بھر دوں گا۔ لیکن بچے مضبوطی سے کھڑے ہو گئے، سب نے ایک ساتھ بلند آواز میں کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ان کے ایمان کی روشنی ایک چمکتا ہوا دائرہ بن گئی۔ شیطان اس دائرے کے قریب آیا تو روشنی جلتی ہوئی آگ کی طرح اسے پیچھے دھکیلنے لگی۔ وہ چیخا، بل کھایا اور غصے میں دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ آسمان صاف ہو گیا، فضا میں روشنی پھیل گئی اور بچوں کے دل ہلکے اور خوش ہو گئے۔ ایان نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھو، اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ خدا نے مشال کا ہاتھ تھام لیا، اور وہ ان کی حفاظت کرتا ہے جو اپنے دلوں کی حفاظت کریں۔ حمزہ بولا، شیطان صرف سرگوشیاں کرتا ہے، ہم مضبوط رہیں تو وہ کبھی نہیں جیت سکتا۔ اور یوں نورآباد کے بچے ایمان کے محافظ بن گئے، ہر اس دل کی مدد کرتے جو حسد، غصہ یا وسوسے کا شکار ہوتا۔ وہ سب کو یہی سکھاتے رہے، صاف دل سب سے بڑی ڈھال ہے اور ایمان سب سے بڑی طاقت۔